آپ حضرات نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالتے تھے تو آگ میں ڈالنے کے لیے 6 مہینے نمرود نے ایندھن اور لکڑیاں جمع کر دی. 6 مہینے اور 2-3 مہینے اس آگ کے گرم کرنے میں لگانے میں لگی. تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب آسمان کے اندر اوپر پرندہ جا رہا ہوتا تو اس آگ کی تپش کی وجہ سے وہ پرندہ جل کے نیچے گر جاتا. اس آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کر دیا، ایک چھوٹا سا پرندہ توتکئی وہ آئیں، وہ ابابیل وہ آئیں اور اپنے چونچ میں پانی اٹھا کے اس آگ میں گرا تھی. تو کسی نے پوچھا آپ کی اس چونچ کے پانی سے نمرود کے یہ 6 مہینے اتنی آگ کیا ہو جائے گا؟ تو اس پرندے نے جواب دیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن میری طاقت کے مطابق مجھ سے سوال کرے گا کہ میرا خلیل دشمنوں نے آگ میں ڈال رہا تھا، دشمنوں نے آگ میں ڈالا، میرے خلیل کے بچانے کے لیے تو نے اپنی طاقت کے مطابق کیا کیا؟ میری طاقت اتنی ہے کہ اپنی چونچ میں پانی لا کے اس آگ میں گرا دو. بس میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں اے اللہ مجھے اور کچھ نہیں، ہاتھ انسانوں کی طرح ہاتھ پیر میرے نہیں تھے، ایک چھوٹا سا چونچ تھا، اس میں پانی بھر کے میں اس آگ میں گرا تھی تاکہ میں اپنی عہدے سے عہدہ برا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری کو اور میری جو ذمہ داری ہے، میری جو طاقت ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق کر لوں. آج اسرائیل کے آگ بجھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے. میزائل والے خود مکلف ہے، فوج والے وہ اللہ کو جواب دیں گے، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دسترخوان پہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں جو اسرائیل کو چاندہ دے رہے، جو اسرائیل کو پیسے دے رہے ہیں، جو اسرائیل کو شراکت داری دے رہے ہیں، ان لوگوں سے ہم ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں. ہرگز اس چیز کو ہم استعمال نہ کریں جو اسرائیل کو، اگر ہم نے کر لیا، سن لینا، سارے سن لینا اور برا نہ ماننا، آپ ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور آپ نے بھی. میری جواب دہی زیادہ ہے، اس لیے مجھ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تو نے لوگوں کو، تو عالم کی حیثیت سے ان لوگوں کو تم نے کیا سمجھایا. سن لینا، اگر ہم نے اس کے باوجود بھی اسرائیل کی چیزوں کی خرید و فروخت کی اور ان کو خرید لیا، استعمال کیا، تو ہم بڑے ظالم ہوں گے. ہم فلسطین کے معصوموں کے قتل میں برابر شریک ہیں. آپ مجھے بتاؤ، ہمارے پٹھانوں میں، بلوچوں میں تو ایک روایت ہے، ایک قبائلی روایت ہے، جس آدمی نے آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی، آپ کی خاتون، کسی بھی خاتون، اس کی دوپٹے کی، اس کی بے-حیائی، اس کی ناموس بے عزتی کی ہو، اس آدمی کے ساتھ آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھیں گے؟ اس کی دکان سے آپ خریداری کرو گے؟ آج ہزاروں سینکڑوں خواتین، فلسطین کے مسلمان خواتین کے اسرائیلی درندوں، ناپاک نجس فوجیوں نے فلسطین کے باحیا باپردہ عورتوں کی عزتیں لوٹ دی اور میڈیا پہ شیئر بھی کرتے. آپ بتاؤ، اگر آپ کے دادا کو کسی نے قتل کیا ہو، آپ کے والد کو کسی نے قتل کر لیا ہو، آپ کے چچا، آپ کے قوم کے سربراہ، آپ کے خاندان کے کسی فرد کو کسی نے قتل کر دیا ہو، تم اس قاتل کی دکان سے جا کے سودا لے لو گے؟ میرے خیال میں اس کے گھر کے سامنے گزرنا بھی پسند نہیں کرو گے، اس کو دیکھنا بھی. جس نے تیرے والد کو ظلم سے قتل کیا ہے، جس نے تیرے بھائی کو، تیرے چچا کو، تیرے بیٹے کو، تجھے، تیرے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا بظلم، بے دردی سے، اور تم جا کر کے اس کے دکان سے پھر خریداری کرو گے؟ آج مسلمان کیا ہوا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مثل المؤمنین، مومنین کی، مسلمانوں کی مثال تو فی توادہم و تراحمہم، مسلمان آپس میں محبت، اسلامی اخوت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الجسد، ایک جسد کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. پیغمبر تو فرماتے ہیں مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی، ایک جان کی مانند ہے.
پاؤں میں زخم ہے، درد ہے، یہاں آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہیں، آنکھیں خراب ہے، آنکھوں کی نیند نہیں آتی ہے، پیٹ میں درد ہے، انسان کو نیند نہیں آتی ہے، سر میں درد ہے، انسان ساری جسم بے قرار ہے، جسم میں کہیں بھی درد اور زخم ہے، پورا جسم بے قرار ہے۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ فلسطین کے مسلمان کافروں کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں، اور ہم انہی کافروں کو چاندہ دینے والے فیکٹریوں کے، انہی کے مصنوعات کو آپ اپنے دسترخوان پہ پیتے ہیں، تو پھر ہم ظالم نہیں ہوئے؟ ہم اپنے مسلمان بہنوں کی عزت ناموس خراب کرنے میں اور آپ شراکت دار نہیں ہوئے؟ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار کی اینٹیں۔ یہ جو سامنے دیوار لگی ہیں اینٹوں سے، ایک اینٹ دوسرے کے اندر گھس جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں تو دیوار بن جاتا ہے۔ اگر یہ اینٹ ادھر دور ہے اور دوسرا دور ہے تو دیوار بنے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال مومنین کی ایسی ہے جیسے دیوار کے اینٹیں۔ آج ہم یہ مسلمان ہیں۔ کہاں گئی وہ اسلامی غیرت؟ کہاں گئی وہ اسلامی حمیت؟ سمجھا کہ ہم تک گئے۔ دعوت پہ جاتے ہیں تب بھی اسرائیلی پروڈکٹس، وہ ان کے مصنوعات، ان کے مشروبات، کہتے ہیں یار مولوی صاحب چھوڑو، مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے؟ بھئی مولوی صاحب اپنے پیٹ سے اپنے سے طرف سے بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، یہی یہود ہے، یہی یہود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب خیبر سے نکال دیا۔ یہ یہودی جا کر کے اسلامی لشکر سے نہیں لڑ سکتے تھے، مقابلہ آمنے سامنے نہیں کر سکتے، بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، ان قلعوں میں جا کے دروازے بند کر کے، بڑے بڑے قلعے تھے ان میں محفوظ ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ اسلامی لشکر نبی علیہ السلام نے حال بھیجا، بھئی آپ اتر جاؤ، ہمارے ساتھ بات چیت کرو، وہ نہیں تیار ہوتے تھے۔ ایک دن، 2 دن، کئی دن، ہفتہ، 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ وہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہے، وہاں سے مسلمانوں پہ تیر اندازی کر رہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ بائیکاٹ کہاں سے آیا؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایسا کرنا ہے، ان کی معیشت کو خراب کر دو۔ یہود یہ پیسوں کے پجاری ہے، یہود یہ دولت کے پجاری ہے، ایک ہندو اور ایک یہود، کفار میں یہ دو دولت اور پیسے کے بیٹے ہیں، دولت اور پیسے کے عاشق ہے۔ ان کی بزنس جب خراب ہو وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ماننے کے لیے، سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ بھائی ان کی معیشت کو آپ نے کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ان کے کھجور، ان کے باغات، ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دو اور آگ لگاؤ۔ جیسے ہی صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، سب یہودی آئیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے وفد بھیجا، جو آپ منظور ہو درختوں کو نہ کاٹے، ہماری معیشت، ہماری گزر بسر انہی سے ہے، ہماری دولت یہی ہے، ہماری دولت کو، ہمارے بزنس کو، ہمارے مالداری کو، ہمارے کاروبار کو خراب نہ کر لے، جو بھی آپ حکم کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ بزنس نہ خراب کرتے تو پھر یہ لوگ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہ ہوتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے سن لینا، جو لوگ اسرائیلی پروڈکٹس، جو کمپنیاں پاکستان میں ہے، اسرائیل اور امریکہ کے شراکت دار ہیں، ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم فلسطینیوں کے قتل میں شریک ہے۔